توجہ فرما رہے ہیں؟ بھائی اسی محبت سے چلتے رہیے گا آپ جی ہیں انشاءاللہ. تو جانے کہ نامی آپ کی محبتوں کو نظر کر رہا ہوں کہ مولانا حسین علیہ السلام نے فرمایا جس کے باپ کا پتہ نہیں وہ علی کے بیٹے سے بیعت مانگ رہا ہے. ایک جملہ عزیزان گرامی ایک جملے کو سن لیجیے گا. مولانا سجاد اس دربار میں موجود ہیں, جملے کو سنیے گا. ایک مرتبہ جب مولا نے خطبہ سنا نا کہ مولا امیر کی توہین کی گئی, مولا حسن کی, مولا حسین کی, تو مولا خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے. یزید نے جلاد سے کہا انہیں بٹھا دو, خطبہ دینے کی اجازت نہیں. توجہ, اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں اس کے بعد بہرحال مولا نے خطبہ دیا, خطبہ میں پیش کروں گا. لیکن جب مولا نے خطبہ دیا نا تو ایک مرتبہ یزید نے جلاد سے کہا اس جوان کا سر قلم کر دے, اس نے میرے اجداد کی دھجیاں اڑا دی. توجہ, یزید نے کہا اس نے میری اور میرے اجداد کی, میں نے نام نہیں لیے ہیں, میری اور میرے اجداد کی دھجیاں اڑا دی. ابھی اس جوان کو قتل کر دے. امام سجاد نے کہا القتل لنا عادہ, مر جانا تو ہماری عادت ہے, تو موت سے نہ ڈرا, میں علی کا پوتا ہوں. بس میں آپ کی محبت, آپ سلامت رہیں. توجہ فرما رہے ہیں نا, آپ سب جی ہیں, آپ جی ہیں, آپ سلامت رہیں, میرے بچے سلامت رہیں, میرے بھائی, میرے بزرگ, مجمع اسی طرح سے چلتا رہے گا. جانے گرامی ایک مرتبہ جب اس خطبہ پڑھانے والے نے, میں نے لفظ استعمال کیا تھا درباری ملا, درباریوں کی کمی نہیں رہی. ہر دور میں پیسے لے کے بنو امیہ کے زر خرید غلام خطبے لکھتے رہے. فرسٹ کلاس مسلمان ابو طالب کو کافر بنا دیا, تھرڈ کلاس کافر کو مسلمان بنا. اب میری بات پہنچ رہی ہے, آپ سلامت رہیں. بس بھائی آپ سلامت رہیں. توجہ فرما رہے ہیں نا. تو ایک مرتبہ وہ جو خطبہ دینے والا تھا اس نے خطبہ دیا مولا حسین کے خلاف. مولا سجاد نے زنجیریں سنبھالی اور کھڑے ہو گئے, کہا کہ میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں. یزید نے کہا فوجیوں سے کہ زنجیروں میں ہاتھ ڈالو, انہیں بٹھا دو, خطبہ نہ دینے دینے. مولا سجاد کی زنجیروں میں ہاتھ ڈالا. توجہ سے سنیے گا, جب مولا کی زنجیروں میں ہاتھ ڈالا نہ, کہا کہ آپ بیٹھ جائیے, تو جناب زینب کھڑی ہو گئی. توجہ, یہ بی بی کیوں کھڑی ہوئی؟ تو بی بی نے دیکھا تھا اپنی ماں کو جب پہلے علی پہ پابندی تھی, میں نام نہیں لے سکتا, جب پہلے علی پہ پابندی تھی تو جناب سیدہ نے آ کے خطبہ دیا تھا. آج چوتھے علی پہ پابندی ہے. جناب زینب کھڑی ہوئی اور آگے بڑھی, کہ میں خطبہ دوں گی. یزید نے فوراً جلاد سے سپاہیوں سے کہا تازیانے اٹھاؤ اور اس بی بی کو مار مار کے بٹھا دو, خطبہ نہ دینے دینے. جناب زینب, اب تک یزید کئی مرتبہ بی بی سے خطاب کر چکا تھا, بی بی جواب نہیں دیتی تھی. توجہ سے سنیے گا جملے کو, کئی مرتبہ یزید نے بی بی سے خطاب کیا, آپ زینب ہے, بی بی نے جواب نہیں دیا. کہا علی کی بیٹی ان میں کون ہے, بی بی نے جواب نہیں دیا. کہا حسین کی بہن کون ہے, بی بی نے جواب نہیں دیا. پھر اس نے کہا آپ پہ سلام ہو, بی بی نے جواب نہیں دیا. توجہ, اے مسلمانوں, جسے نبی کی نواسی سلام کا جواب نہ دے. توجہ, سلام کرنا سنت ہے, جواب دینا واجب, لیکن مسلمان کے سلام کا جواب واجب ہے, کافر کے نہیں. جسے نبی کی نوازی سلام کا جواب نہ دے اسے رضی اللہ نہ کہنا. بس بھائی
ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے کھڑے ہو گئے، وہ یزید جو بار بار بیوی سے خطاب کر رہا تھا، بیوی جواب نہیں دے رہی تھی. اب ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے کھڑے ہو کے کہا یا یزید کد کیدک وسعا سعیک وناسب جہدک واللہ لا تمحو ذکرنا. یزید نے جو کہا نا کہ روکو، تو سارا درباری جو مجمع تھا 700 کرسی نشین تھے، سب یزید کے بلائے ہوئے تھے. سب کہنے لگے یزید یہ بوڑھی خاتون ہے بھی خاتون ہے بھی بزرگ، ہاتھ بندھے ہیں، بولنے دے. یزید نے کہا تمہیں نہیں پتا، جب ان کے خاندان سے کوئی بولتا ہے وہ میرے خاندان کو نابود کر دیتا. لوگوں نے کہا کیا کر لیں گی، یہ قیدی ہیں. اب یزید کو پتا تھا قید میں بھی یہ انقلاب برپا کر دیں گی. تفصیل کا وقت نہیں ہے. فیضان گرامی جناب زینب کھڑی ہوئی اور ایک مرتبہ کہا مجھے روکے گا کون خطبے سے؟ توجہ، یزید بلندی پہ بیٹھا تھا، بیوی نے اشارہ کر کے کہا تو روکے گا یبن الطلقا. کھڑے ہو گئے. توجہ حیدری. اب بیوی نے یزید کو خطاب کر کے کہا یبن الطلقا. طلقا ہے جمع طلیق کی. طلیق کسے کہتے ہیں؟ جب دو افراد میں جنگ ہو، ان میں سے ایک دوسرے کو زیر کر دے اور سینے پہ پاؤں رکھے کہ جا میں نے آزاد کیا. توجہ، جناب زینب کہہ رہی ہے او یزید بھول گیا تو کن کا بیٹا ہے؟ میرے بابا نے فتح مکہ پہ جنہیں جانے دیا تھا. تو ان کی نسل ہے، تو بھول گیا تو کن کی نسل ہے؟ تو روکے گا مجھے خطبے سے؟ اگر روک سکتا ہے تو روک کے دکھا میں علی کی بیٹی ہوں. اب یزید نے دیکھا کہ سارا ماحول بدل گیا، اس کے اپنے درباری اس کے خلاف ہو گئے. جنات سے سپاہیوں سے کہنے لگا بیٹھ جاؤ اسے بولنے دو. جناب زینب نے خطبہ دیا، سارا دربار رونے لگا. جب سارے دربار نے ایک مرتبہ کہنا شروع کیا نا یہ بی بی بڑی باعظمت ہے، یہ بی بی بہت باعظمت ہے، یہ نبی کی نواز. اب تک کیا کہہ رہے تھے لوگ؟ باقی کی بہن ہے. کیوں؟ یزید نے یہی بتایا تھا. بی بی نے تعارف کروایا میں نبی کی نواسی ہوں. حسین نبی کے نواسے تھے، دوش رسالت کے سوار تھے. توجہ میرے سارے بھائی غور سے سنیں گے. جب بی بی نے منوا لیا نا سارے دربار سے میں باعظمت ہوں، ہر آدمی کہتا تھا یہ بی بی بڑی باعظمت، بی بی بڑی باعظمت. اب جناب زینب نے مولا سجاد کو دیکھے گا قوم یا سیدی و مولا، اے میرے مولا اے میرے آقا کھڑے ہو جائیے خطبہ دیجئے. توجہ، سارا دربار کہہ رہا تھا یہ بی بی بڑی باعظمت. بی بی نے جو کہا نا سب مانتے ہو میں باعظمت ہوں، یہ میرا بھی امام ہے. اب ہر آدمی نے کہا یزید جو اس بی بی کا امام ہے تو انہیں بولنے نہیں دے رہا. ہم سننا چاہتے ہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. اب یزید پریشان، کیسے روکو امام سجاد؟ اب میرے جملے پہنچ گئے تھے جانے کے رہے. میں نے کہا تھا میں پورا ماحول بنانا چاہتا ہوں کہ آپ پہنچ جائیں. اب ایک مرتبہ مولا سجاد نے زنجیریں سنبھالی کھڑے ہوئے. جیسے جناب زینب نے فرمایا نا ام یا سیدی، اے میرے آقا اے میرے مولا اے میرے امام کھڑے ہو جائیے اور خطبہ دیجئے. جیسے امام سجاد کھڑے ہوئے سارا مجمع چیخنے لگا اے قیدی ممبر پہ آ جائیے، قیدی ممبر پہ آ جائیے. امام نے ایک مرتبہ ممبر کو دیکھا کہ حاضر اعوذ، اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ. کیوں؟ کیونکہ ابھی اس ممبر سے مولا علی کی توہین ہوئی تھی. اب پتہ چلا اگر ممبر سے توہین ہو تو وہ لکڑیوں کا ڈھانچہ، اور اگر علی کے فضائل ہو تو ممبر ہے. اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں. ممبر سے اگر مولا کے فضائل ہو تو ممبر ہے، مولا کی توہین ہو تو لکڑیوں کا ڈھانچہ ہے. تو امام نے فرمایا حاضر اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ. لوگوں نے کہا قیدی ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. مجمع کی توجہ رہے. جب امام آئے نا ممبر پہ تو آپ جانتے نا امام کے گلے میں توپ تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، امام کے چہرے پہ پتھروں کے نشان تھے.
پورے بدن پہ جو ابا قبا پہن رکھی تھی نا، لوگوں نے پتھر مارے تھے تو امام کے پورے بدن پہ نشان تھے مٹی کے. لوگوں نے سب نے دیکھا، کہا پورے بدن پہ مٹی کے نشان ہے لیکن چہرے پہ نور کتنا. جب یہ ممبر پہ آیا ہے تو لگتا ہے کہ سورج چمک رہا ہے. امام کا چہرہ بہت خوبصورت، بہت پرنور تھا. امام بھائی میں آپ کی محبتوں پہ یقین مانیے اتنا مجھے محظوظ ہو رہا ہوں. ایسا نہیں کہ مولانا ایک مرتبہ ممبر پہ تشریف لائے اور امام نے سب سے پہلا جملہ کہا جس نے خطبہ دیا تھا اس ملعون سے، کہا ایھا الخاطب. خطیب نہیں کہا، خطیب کہتے ہیں خطبہ دینے والا، اور خطاب کرنے والا خاطب. امام نے کہا ایھا الخاطب اشتریت سخط الخالق برضا المخلوق. او جمعے کا خطبہ دینے والے، تو نے یزید جیسے ملعون کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا ہے. اب پتہ چلا اللہ راضی تب ہوتا ہے جب آل محمد کے فضائل ہوں. اب امام کے جملے کے خطبے سن لیجئے گا. امام نے خطبہ دیا، امام نے تعارف کر رہا تھا میں باغی کا نہیں نواسہ رسول کا بیٹا ہوں. انا ابن مکہ و منا، مکہ ہمارا ہے، منا ہمارا ہے، زمزم ہمارا ہے، مروہ ہمارا ہے، صفا ہمارا ہے، عرفات ہمارا ہے. توجہ، حکومت یزید کی تھی، امام فرما رہے تھے سب کچھ ہمارا ہے. پتہ چلا چھین لینے سے کوئی مالک نہیں بن جاتا. توجہ، پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں. حیدری توجہ فرما رہے ہیں جانے کے رہا. تو جملوں پہ غور کیجئے گا، آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں. تو اب جناب سید سجاد نے فرمایا یہ سب ہمارا. امام نے ایک ایک مقدس مقام کا نام لیا. پھر ایک مرتبہ فرمایا انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا. انا ابن نبی المرسل. اب آپ نے رسول خدا کے کچھ فضائل بیان کیے. انا ابن من دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. امام نے فرمایا جو قاب قوسین کی منزل تک گئے وہ نبی میرے نانا تھے. رسول خدا کا تعارف کروایا. سارا مجمع کہنے لگا یزید تو کہہ رہا تھا یہ باغی ہے، اور یہ قیدی کہہ رہا ہے یہ آل رسول ہے. اب یزید سے کچھ بن نہیں پا رہا تھا. امام نے ایک مرتبہ مجمع کو دیکھا کہ انا ابن علی المرتضی، میں علی مرتضی کی نسل سے ہوں. امام نے فرمایا میرے دادا علی مرتضی تھے جنہوں نے 2 تلواروں سے جنگ کی، جنہوں نے 2 قبلہ پہ نماز پڑھی. جب سب کافر تھے وہ تب بھی موحد تھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. جب سارے کے سارے صحابہ بتوں کو سجدہ کرتے تھے، میرے دادا علی نے تب بھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا. بھائی چلیں میں روک کے جملہ پیش کروں تو نہیں پہنچے. ہمارے تمام جو پہنچ رہے انہیں سلام. ہمارے تمام اہل سنت بھائی کہتے ہیں سارے صحابہ ہے رضی اللہ عنہم. ایسا ہی ہے. وہ کہتے ہیں سارے صحابہ رضی اللہ عنہم سوائے علی کے، وہ ہے کرم اللہ وجہہ. توجہ، تمام مسلمان کہتے ہیں علی ہے کرم اللہ وجہہ، اللہ نے ان کے چہرے پہ کرم کیا. تو ذرا پوچھے تو صحیح کیا کرم کیا ہے. وہ کہتے ہیں جب سارے صحابہ بتوں کو سجدہ کرتے تھے، علی نے کبھی بھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا. اور مسلمانوں جب مانتے ہو اوروں نے بتوں کو سجدے کیے علی نے نہیں، تو مانو نا باقی سب اور ہیں علی اور. علی کا نام آج بھی باقی ہے، قیامت تک چلتا رہے گا. مولا کا نام ہمیشہ کے لیے آیا ہے، مٹ گئے مٹانے والے. اگر آپ میں سے کبھی کسی کو علی کے دشمنوں کی قبر ملے نا تو ٹھوکر مار کے کہیے گا اگر عذاب سے فرصت ملے تو آگے دیکھ لے علی کے ماننے والے ہر جگہ ہیں.
میں آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں. تو اذان گرامی ایک مرتبہ مولا سجاد سلامت رہیں، مولا سجاد نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اور اٹین ستن، یہ 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی. سنیں گے وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ دوبارہ ذہن میں رکھیے گا، خطبہ دربار یزید میں ہے. مولا فرما رہے ہیں اللہ نے 6 چیزیں ہمیں عطا، ہمیں یزید تجھے نہیں. توجہ، امام نے اعطینا علم اللہ نے ہمیں عطا کیا. یزید شراب پی کے تخت پہ بیٹھ جانے سے علم نہیں آ جاتا، کوئی قید میں ہوتا ہے پھر بھی علم بولتا ہے. اعطینا العلم والحلم، حلم، بردباری، تحمل، برداشت اللہ نے ہمیں دی ہے. یزید بات بات پہ قتل کی دھمکی دینا اور ہے، پتھروں میں بھی دعائیں مانگنا اور ہے. اعطینا العلم والحلم والسماحت، سماحت بزرگواری سمجھتے ہیں؟ بہت سے لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں، میں نے نام نہیں لیا کسی کا، بہت سے لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر بھی بزرگ نہیں ہوتے، بہت سے جوان رہتے ہیں پھر بھی بزرگ ہوتے ہیں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ فیضان گرامی ایک مرتبہ مولا سجاد نے فرمایا 23 برس کا جوان بزرگ ہے. مولا سجاد 23 برس کے تھے، کہ میں 23 برس کا بھی بزرگ ہوں، تو بوڑھا ہو کے بھی بزرگ، یعنی جس کا احترام واجب ہو. کچھ لوگ بزرگ ہو جاتے لیکن ان کا احترام نہیں ہوتا. اعطینا العلم والحلم والسماحت والفصاحت، فصاحت و بلاغت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. یزید شراب کے نشے میں شعر کہنا اور ہے، قید سلاسل میں فصیح و بلیغ خطبہ دینا اور ہے. والسماحت والفصاحت والمحبت فی قلوب المؤمنین. اذان گرامی مولا فرما رہے ہیں اللہ نے 6 چیزیں ہمیں عطا کی. اعطینا العلم والحلم والسماحت والفصاحت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین. اللہ نے شجاعت ہمیں عطا کی، بہادری ہمیں دی. قید میں خطبہ دینا، توجہ، پیغمبر اسلام کی حدیث ہے افضل الجہاد کلمۃ الحق عند الجائر. ظالم و جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا سب سے بڑا جہاد. یزید سے بڑا ظالم کوئی نہیں، سجاد سے بڑا مجاہد کوئی نہیں. یہ علی کا خون ہے، مولا سجاد کی رگوں میں مولا علی کا خون ہے، رسول خدا کا خون ہے. انہیں کوئی ڈرا نہیں سکتا. امام نے کہا شجاعت اللہ نے ہمیں دی، یہ تیرا اتنا لشکر، یہ تیری اتنی فوج. والمحبت فی قلوب المؤمنین، اور مومنوں کے دلوں میں محبت اللہ نے ہمیں دی ہے. یزید جسموں پہ حکومت کرنا اور ہے، دلوں پہ حکومت کرنا اور ہے. توجہ، میں کسی سیاست کو پیش نہیں کر رہا. کئی لوگ کھانے بانٹتے ہیں، لنگر بانٹتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ انہیں لعنت کر کے جاتے ہیں. اور مجلس حسین میں دعوت نہ بھی دو، لوگ پوچھ پوچھ کے ہو جاتے ہیں. پہنچ رہے لوگ، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اذان گرامی یہاں کے رونا پڑتا ہے، زمین پہ گرمی میں بیٹھنا پڑتا ہے، یہاں کرسیاں نہیں لگائی جاتی. توجہ، پھر بھی لوگ پیسے دے دے کے خرچ کر کے مجلس میں آتے ہیں، رونے کے لیے، ماتم کرنے کے لیے. یہ آل محمد کی محبت ہے جو لاتی ہے. توجہ، جملہ کہنے لگا ہوں. جناب زینب نے کہا تھا یزید تو ہمارا فکر مٹا نہیں سکتا. مولا سجاد نے کہا یزید ہماری محبت ختم نہیں کر سکتا. توجہ، اب مجمع سوچ رہا تھا حکومت یزید کی، سکہ یزید کا، فوج یزید کی. توجہ، فوج یزید کی، حکومت یزید کی، سکہ یزید کا، پروپیگنڈا یزید کا، سب کچھ یزید کا. یہ تو سب شہید ہو گئے. اب جناب زینب اور مولا سجاد یہ فرما رہے تھے کل یہی شام ہوگا، یہی دمشق ہوگا، نہ یزید کی قبر ہوگی، نہ حکومت ہوگی، نہ یزید کا سکہ ہوگا، نہ یزید کی فوج ہوگی. پورے شہر میں لکھا ہوگا
ویلکم ٹو دا سٹی آف سیدہ زینب، سیدہ زینب کے شہر میں خوش آمدید۔ کہاں گیا وہ؟ توجہ فرما، پانی توجہ فرما رہے میرے بھائی، یہ عظمت ہے آل محمد کی۔ عزیزان گرامی، ہر آدمی خوشی میں جانا چاہتا ہے، ایسا ہی ہے، ہر آدمی خوشی میں جانا چاہتا ہے۔ مجھے شادی میں بلا لینا، غم میں کوئی نہیں آتا، کیوں رونا پڑے گا؟ شیعہ دنیا بھر میں غم میں آتے ہیں، ہمیں کبھی کسی کی دعوت کی ضرورت نہیں ہوتی، لوگ اعلان سنتے ہیں بلکہ خود ہی پوچھتے ہیں محرم کب ہے، مجلس کب ہے۔ یہ عظمت ہے آل محمد کی۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ بس بھائی وقت نہیں رہا، ٹائم کیا کتنی دیر پڑھا دیا؟ 40 منٹ۔ وفضلنا بسبعین، میں نے 2 جگہ اور پہنچنا ہے، دونوں شہر دور ہیں، چلیں انشاءاللہ سن لیجئے۔ اعطینا ستا، ہمیں اللہ نے 6 چیزیں عطا کی۔ وفضلنا بسبعین، 7 فضائل ہمارے ہیں، یہ ہماری فضیلت ہے۔ توجہ، اب سن لیجئے مولا کا خطبہ۔ مولا کہتے ہیں وفضلنا بأن من النبی المختار، مولا فرماتے ہیں یہ اہل بیت کی فضیلت ہے کہ نبی مختار ہم میں سے ہیں۔ ابھی بھی مجمع نہیں ہے، مولا کس سے فرما رہے ہیں؟ سامنے بیٹھا ہے یزید، مولا فرما رہے ہیں یزید محمد ہم میں سے، ومن الصدیق صدیق ہم میں سے۔ آپ تو پریشان ہو گئے، صدیق ہم میں سے۔ صدیق کون ہے بھئی؟ سچوں کا مقابلہ تھا نا مباہلہ میں، جنہیں پیغمبر مباہلہ میں لے گئے وہی صدیق، وہی صدیقہ۔ اگر علی کے علاوہ کوئی اور ہوتا پیغمبر انہیں لے جاتے۔ بس پہ میں زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ چوتھے امام فرما رہے ہیں من النبی المختار، نبی مختار ہم میں سے، من الصدیق صدیق ہم میں سے، من اسد اللہ و اسد رسول، اللہ اور اللہ کے نبی کا شیر حمزہ ہم میں سے۔ کچھ لوگ ڈر گئے ہیں، اللہ کا شیر ایک نہیں کئی ہیں، حمزہ اللہ کے شیر، جعفر طیار اللہ کے شیر، حسن حسین اللہ کے شیر، حضرت غازی عباس اللہ کے شیر۔ اللہ کے شیر تو بہت ہیں، لیکن اسد اللہ الغالب صرف علی ابن ابی طالب۔ سلامت رہے حیدری۔ توجہ فرمائے، اب توجہ۔ میری بات پہنچ گئی ہے، اللہ کے شیر بہت، لیکن اسد اللہ الغالب صرف علی ابن ابی طالب ہے، یعنی جو سارے اللہ کے شیروں پہ بھی غالب ہے وہ صرف علی ابن ابی طالب ہے۔ پریشان تو نہیں ہو رہا ہے؟ تو جانے کے نامی مولا علی صرف اسد اللہ الغالب ہے۔ تو چوتھے امام نے کہا کہ صدیق ہم میں سے ہے، اللہ کا شیر حمزہ ہم، منت تیار جعفر تیار۔ پتہ نہیں مولا اسی دربار میں کیوں یہ نام کہہ رہے؟ کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں، میں بہت زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا، آپ جانتے ہیں پاکستان کے حالات مجھ سے بہتر تو آپ جانتے ہیں۔ ایسا کہ مولا نے فرمایا نبی ہم میں سے، صدیق ہم میں سے، اللہ کا شیر ہم میں سے، جعفر طیار ہم میں سے، من السبتین الحسن والحسین، حسن و حسین جو جوانان جنت کے سردار ہیں وہ ہم میں سے، منا مہدی ہاتھ الامہ، اس امت کا مہدی ہم میں سے۔ توجہ، جس نے پہلے تمہارے بڑوں کو مارا تھا وہ علی ہم میں سے۔
میں نے نام نہیں لیا. توجہ بھائی. یزید کے باپ کو مولا علی نے خط لکھا تھا تو کہا تھا خبردار اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ نہ کرنا. مولا نے کہا تھا لیس الہاشم کالامیہ. توجہ مولا نے کہا تھا خبردار اپنے اجداد کا میرے اجداد سے مقابلہ نہ کر. ہاشم امیہ جیسا نہیں ہے. حضرت ہاشم مولا رسول خدا کے اور مولا علی کے جد تھے, پردادا تھے. امیہ بنو امیہ کا جد تھا تو کہا کہ خبردار اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ نہ کرنا تھا. ہاشم امیہ جیسا نہیں تھا. پھر امام نے کہا عبد المطلب حرب جیسا نہیں تھا. آگے میں سارے نام لے نہیں سکتا ہوں, میری مجبوری سمجھ جائیے گا. مولا نے اس کے چند دادا اجداد کے نام لیے. پھر کہا ابو طالب. ابو مولا نے فرمایا میرا باپ تیرے باپ جیسا نہیں تھا. توجہ. پھر امام نے کہا تو کہتا ہے کہ یا علی جنگ کی ضرورت نہیں ہے, بیٹھ کے فیصلہ کر لو. خطبہ خط مولا کا خط نمبر 17 نہج البلاغہ میں مولا فرماتے تو کہتا ہے بیٹھ کے فیصلہ کر لو. تو پھر ایک تلوار تو لے, ایک تلوار میرے پاس ہے. وہ تلوار جس سے بدر احد میں نے تیرے نانا ماموں اور بھائی کو تہے دیکھ کیا تھا, وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے. نہ ذوالفقار کند ہوئی ہے, نہ علی کا بازو کمزور ہوا ہے. یہ نہ سوچنا میں بوڑھا ہو گیا ہوں. سن لے شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر شیر ہوتا ہے. ایک تلوار لے مقابلہ کر کے دیکھ لے, میری داڑھی سفید ہے بازو کمزور میں. توجہ فرما رہے ہیں. بس وقت نہیں ہے میں تفصیل میں جاؤں. جو مولا نے لکھا تھا باپ کو, پوتے نے دربار میں بیٹے کو بتا دیا. تو ایک مرتبہ کہا وہ جو پہلے تیرے اجداد کو مار گئے تھے وہ میرے دادا تھے, اور جو بعد میں آنے والے ہیں پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. بھائی مولا علی نے یہ بھی کہا تھا نا تم مقابلہ کرتے ہو اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے. پھر مولا نے جملہ کہا تھا منکم حمالۃ الحطب, جس کے لیے اللہ نے کہا تھا نا کہ ہاتھ ٹوٹ جائے. ام جمیل کے ابو لہب کی بیوی تھی, جسے خط لکھا تھا اس کی پھوپھی تھی. سارے رشتے ہی خراب تھے. ام جمیل کے لیے لکھا تھا نا, اللہ نے قرآن میں کہا حمالۃ الحطب, ہاتھ ٹوٹ جائے میرے نبی پہ اوڑھنی پھینکی ہے. تو مولا امیر نے لکھا وہ تو تیری پھوپھی تھی جس کے لیے اللہ نے کہا ہاتھ ٹوٹ جائے. منکم حمالۃ الحطب, تم میں ہے جس کے لیے اللہ نے کہا ہاتھ ٹوٹ جائے. وَمِنَّا سَيِّدَةُ النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ, اور ہم وہ جن کے خاندان سے کائنات کی ملکہ. توجہ, مِنَّا سَيِّدَةِ شباب اہل الجنہ, جوانان جنت کے سردار ہم میں سے ہیں, حسن حسین ہم میں سے. وَمِنْكُمْ صِبْيَةُ النَّارِ, جہنم کے بچے تم میں سے. جہنم کا بچہ کون؟ یزید. آپ لوگ تو پریشان ہو گئے ہیں, میں نے زیادہ تو نہیں پڑھ دیا کہیں. ایسا کہ نامی ایک مرتبہ مولا امیر نے لکھا اور مولا سجاد نے کہا وہ جو میرے دادا بدر و احد میں تمہارے اجداد کے سر اتار گئے تھے, یاد رکھنا وہ جو تمہارے بعد میں آئیں گے نا, حدیث میں ہے نا, رسول خدا کی حدیث ہے کہ آخری زمانے میں ایک سفیانی آئے گا, دنیا پہ ظلم کرے گا. پھر اللہ میری بیٹی فاطمہ کی نسل سے ایک مہدی کو بھیجے گا جو اس کا سر اتارے گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اب مولا نے اسی دربار میں کہا منا مہدی هذه الامہ, اس امت کا مہدی ہم میں سے ہے. ابھی سے تیاری کر لے, مہدی آنے والا, سب کے سر اتارے گا. مرحب وقت کو معلوم نہیں ہے شاید, آج کے مرحب کو معلوم نہیں ہے. شاعر کہتا ہے مرحب وقت کو
معلوم نہیں ہے شاید آخری حیدر کرار ابھی باقی ہے. میں نے تمام کیا عزیزان گرامی مسائل میں تفصیل سے پڑھتا ہوں، وقت نہیں رہا. عزیزان گرامی چوتھے امام نے خطبہ دیا اور کہا کہ اے یزید، ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے، ہمارا نام مٹنے والا نہیں ہے. اللہ کا وعدہ ہے ان کا نام بلند رہے گا. آج تک نام بلند ہے. کتنی لوگوں نے پابندیاں لگائیں، کتنی مجالس پہ پابندیاں لگیں ہے ذہنوں میں. کتنے لوگوں نے کہا ہم پاکستان سے شیعوں کو مٹا دیں گے. بس میں ایک جملہ کہتے جاؤں گا، آگے بڑھوں گا، مکمل کر دوں گا. جو بھی کہتا نا میں حسین کی عزاداری پاکستان سے مٹا دوں گا، وہ ہواؤں میں پھٹ کے بکھر جاتا. پہنچ گئے ہیں، پہنچ گئے نا میرے سارے بھائی جو کہتے ہیں ہم شیعوں کو مٹا دیں گے، عزاداری مٹا دیں گے. لاشوں کے ٹکڑے بھی نہیں ملتے. اجانے کے نام ہے کہاں جائیں گے. میں ممنون ہوں. توجہ فرما رہے ہیں. میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا. کہاں گئے وہ جو کہتے وہ بنی عباس جو کہتے تھے حسین کی زیارت بند کروا دیں گے. وہ صدام کہاں گیا جو کہتا تھا میں حسین کی عزاداری مٹا دوں گا. زیارت رکوا دی اس نے. کتنے برس؟ 17 برس زیارت نہیں ہوئی مولا حسین کی. اور جب وہ مرا، جہاں اس نے رکوائی تھی نا زیارت، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، جب اس نے رکوائی تھی تو 4-5 لاکھ کا مجمع ہوتا تھا، اور جب دوبارہ شروع ہوئی تو 2 کروڑ سے زیادہ زائر آ رہا ہے. کہاں گیا صدام؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. کہاں گیا وہ حسن مبارک؟ نہ جس میں حسن تھا نہ وہ مبارک تھا. کہاں گئے وہ سب جو کہتے تھے ہم آل محمد کا ذکر مٹا دیں گے؟ انہیں کیوں سمجھ نہیں آتی ہے، کیوں سبق نہیں لیتے؟ کہاں گئے وہ بنو امیہ؟ کہاں گئے بنی عباس؟ ان کی قبروں کا پتہ نہیں. حسین کا روضہ آج بھی بلند ہے. بس پہ میں مکمل کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. آل محمد کا اللہ نے نام اور ذکر بلند کیا ہے. اور یہ عزاداری جس امام نے ہمیں عطا کی ہے وہ امام زین العابدین علیہ السلام. آپ 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ روتے ہیں نا تو آنسو خشک ہو جاتے ہیں، سینے میں درد ہونے لگتا ہے، کمر جھکنے لگ جاتی ہے. یہ مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے. یہ مسلسل رونا سید سجاد کا کام ہے. مولا سجاد مسلسل گریا کرتے رہے. ذہنوں میں ہے آپ کے بنا پر روایت 35 برس، بنا پر روایت 40 برس امام مسلسل روتے رہے. جب بھی کوئی گزرتا نا کہا میں نے پہلے بھی دیکھا تھا یہ رو رہے تھے، ابھی بھی رو رہے ہیں. تو ایک غلام نے کہا خود ان سے پوچھو کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں جب آپ کو دیکھتا ہوں آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، کیوں روتے ہیں اتنا؟ کہا تمہیں نہیں پتا نبی کے نواسے کو کربلا میں پیاسا ذبح کر دیا گیا، میں اس لیے روتا. وہ آپ کے کیا تھے؟ کہ میرے بابا تھے. ہر آدمی جب بھی کوئی امام سجاد سے پوچھتا کیوں اتنا روتے ہیں؟ ایک آدمی نے مولا نے کہا کہ وضو کا پانی رکھ دو. جیسے وہ وضو کا پانی لایا نا، مولا نے پانی دیکھا، بلند آواز سے کہا ہائے میرے بابا کو پینے کا پانی نہیں ملا. آج رکھو مولانا، تفصیل سے پڑھوں گا مسائل. مجھے ٹائم دکھاتے رہیے. تفصیل سے میں جو جملے پڑھوں اسے قبول کیجیے گا. 5 سے 10 منٹ زحمت دوں گا آپ کو. آج تابوت برآمد ہونا ہے. آپ نے دیکھا پوری دنیا میں مجلسوں کا اہتمام ہے. پورے پاکستان میں مجلسیں جلوس ہو رہے چوتھے امام کے. ایران عراق میں چلے جائیں، لبنان میں، شام میں،
لیکن جنت البقیع میں 4 ٹوٹی ہوئی قبر ہے اور مجلس کی اجازت نہیں ہے، نہ وہاں تابوت برآمد ہوگا نہ وہاں رونے کی اجازت ہے۔ اجرکم اللہ۔ چوتھے امام بہت گریہ فرماتے تھے۔ امام کا ایک چاہنے والا ہے منہال، شام کا رہنے والا ہے۔ جب ایک مرتبہ مولا سے ملنے آیا نا تو گھر آیا، دستک دی کہ میں مولا کا چاہنے والا ہوں، میں مولا سے بہت محبت کرتا ہوں، ملنے آیا ہوں۔ مولا سے کہو سید سجاد شام سے منہال ملنے آیا ہے۔ مولا کو قید میں دیکھ کے شیعہ ہو گیا تھا۔ خادم نے کہا مولا اپنے باغ میں گئے ہیں۔ مدینے سے باہر مولا کا ایک باغ تھا جہاں 500 کھجور کے درخت تھے، بہت بڑا مولا کا باغ تھا۔ وہاں مولا ہر درخت کے نیچے 2-2 رکعت نماز پڑھتے تھے، دن اور رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے، عبادت کرتے۔ منہال کہتا ہے جیسے میں پہنچا دیکھا مولا زمین پہ ابا بچھا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور مولا گریہ فرما رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ منہال نے کہا مولا آپ باغ میں سیر کرنے آئے تھے، جب سیر کرنے آئے تھے تو یہاں پہ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ مولا یہاں کیوں رو رہے ہیں؟ کہ منہال جب میں بہتا ہوا پانی دیکھتا ہوں نا مجھے کربلا یاد آ جاتی ہے، یہ پانی میرے بابا کو نہیں ملا، منہال میرے بھائی، میرے چچا، میرے سارے کنبے کے لوگ شہید کر دیے گئے پیاسے۔ کہا مولا لیکن شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ مولا نے ایک مرتبہ آنسو صاف کیے، کہا منہال آپ صحیح کہتے ہیں، شہادت ہماری میراث ہے، لیکن منہال کیا ماؤں بہنوں کے ساتھ، پھوپھیوں کے ساتھ بازاروں میں جانا، درباروں میں، شرابی کے دربار میں، کیا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ منہال رونے لگے، کہا نہیں مولا یہ آپ کی میراث نہیں ہے۔ پھر ایک مرتبہ منہال نے پوچھا مولا آپ پہ سب سے سخت وقت کہاں آیا؟ مولا نے چیخ کے کہا الشام، الشام، الشام۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا۔ مولا بازار تو کوفے میں بھی تھا، بازار تو حلب میں بھی تھا، بازار تو ہر شہر میں تھا، لیکن مولا نے فرمایا کوئی بازار سجایا نہیں گیا تھا، شام کا بازار سجایا گیا۔ علی کی بیٹیاں ناکا پہ، نامحرموں کا مجمع، اونٹنیوں پہ پتھر مار کے کہتا باغیوں کی بہنیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھائی رونے میں بخل نہ کیجیے گا۔ جس امام نے پوری زندگی گریہ کیا اس امام کا پرسہ دینا ہے۔ میرا دل کہتا ہے آج مردوں میں کوئی آیا ہو نہ آیا ہو، آج میری بہنوں میں شام سے 2 بیویاں ضرور آئیں گی، ایک پھوپھی ضرور آئے گی، ایک چھوٹی سی مولا کی بہن۔ آج مولا کا پرسہ لینے شام سے بیویاں آئیں گے۔ اجرکم اللہ۔ بڑے بڑے جید علماء نے ایک جملہ لکھا ہے، جب بیویاں آتی ہیں نا شام سے تو ایک چھوٹی سی بیوی اپنی پھوپھی سے کہتی ہیں پھوپھی اماں اگر یہ رونے والے کربلا میں ہوتے، پھوپھی اماں آپ کی چادر کوئی نہ چھینتا، پھوپھی اماں اگر یہ رونے والے ہوتے، میری بالیاں، میرے بابا کا خنجر، میرے بابا کا خنجر سے گلا کوئی نہ کاٹتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی میں جملے پڑھ رہا ہوں۔ مولا سجاد جب بھی مدینے میں اپنے گھر سے باہر نکلتے، شام کو باہر نکلتے تھے تو مدینے کا ہر قصاب اپنے کشتے پہ جانوروں پہ کپڑا ڈال دیتا تھا۔ مولا سے خون اور گوشت برداشت نہیں ہوتا تھا، خام گوشت، کچا گوشت نہیں دیکھ پا۔ کربلا کے بعد جب گوشت دیکھتے تھے نا تو چیخے مار مار کے روتے تھے، ہائے میرے بابا مارے گئے۔ ایک شام مولا گھر سے نکلے، بس بھی مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا،
میں 3 دن سے شدید مجھے گرمی لگی ہے، نہ کھایا جا رہا ہے نہ پیا۔ عزیزان گرامی میں جو پڑھوں اسے قبول کیجئے گا۔ ایک دن ایک شام مولا اپنے گھر سے نکلے، ایک قصائی اپنے جانوروں پہ کپڑا ڈالنا بھول گیا، اسے بھول گیا، مولا سجاد کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ جیسے ہی مولا گزرے نا، مولا نے دیکھا گوشت پڑا ہے، مولا نے دیکھا خون بہ رہا ہے۔ مولا نے ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا، کہا بابا مسلمانوں نے آپ کا گلا کاٹا۔ قصائی نے فوراً اپنے جانور پہ کپڑا ڈالا، کہا مولا مجھے معاف کر دیں، میں بھول گیا تھا، آپ کے آنے کا وقت ہو گیا۔ مولا نے ایک مرتبہ قصائی کو دیکھا، کہا اگر کوئی سوال کروں تو جواب دو گے؟ مسلمان تھا، مولا کا چاہنے والا تھا، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، کہا مولا فرمائیے کیا سوال ہے؟ مولا نے کہا تو نے اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لیا تھا؟ کہا مولا ہم چھری تیز کر کے جانور ذبح کرتے ہیں۔ مولا نے دوسرا سوال کیا، تو نے اسے ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا دیا تھا؟ ابھی بھی نہیں روئیں گے، اجرکم اللہ۔ مولا نے پوچھا تو نے پانی پلایا تھا؟ کہا مولا ہم پانی پلا کے ذبح کرتے ہیں۔ مولا نے کہا میرا آخری سوال ہے، اتنا بتا کوئی دوسرا جانور دیکھ تو نہیں رہا تھا جب تو نے چھری پھیری؟ کوئی دوسرا جانور دیکھ تو نہیں رہا تھا؟ اس نے کہا نہیں مولا ہم چھپا کے ذبح کرتے ہیں۔ مولا نے کربلا کا رخ کیا، کہا بابا وہ کربلا میں آنے والے کیسے مسلمان تھے؟ نہ خنجر تیز کیا، نہ آپ کو پانی پلایا، نہ میری پھپھی سے چھپایا۔ میری پھپھی 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی روتی رہی، مت مارو، یہ تمہارے نبی کا نواسہ ہے۔ میرا ایک بھائی روک رہا، میرا بھائی کہتا نہ پڑھیں۔ بی بی نے ایک مرتبہ برقعے کا دامن پھیلایا، او مسلمانوں میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، مت مارو حسین کو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں دیکھ رہا ہوں لوگ بہت بلند آواز سے رو رہے ہیں۔ ایک سوال کروں، آپ کے رونے پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے؟ اگر آپ زیادہ روتے ہیں کوئی تازیانے تو نہیں مارتا؟ میں دیکھ رہا ہوں میری مائیں بہنیں بھی آئی ہیں، میری بہت سی بہنوں نے بچے گودوں میں لے رکھے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی مرد کسی چھوٹی بچی کے ساتھ آیا ہو اور اسے یہ پتا چلے کہ بچی بے ہوش ہو گئی ہے تو کیا پوچھے گا؟ یہی پوچھے گا نا پانی پلا دیا یا نہیں؟ کوئی ایسا تو نہیں کہ یہ پوچھے تماچا کس نے مارا؟ ہائے حسین کی یتیمہ، کبھی پھپھیوں نے پوچھا تماچا اب کس نے مارا؟ اجرکم اللہ۔ میں نے تمام کر دیا، 5 منٹ کی، 4 سے 5 منٹ کی زحمت دوں گا۔ اب آپ برداشت نہیں کر پا رہے، میں بھی نہیں پڑھتا بھائی، کوئی تابوت برآمد ہونے والا ہے، 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا۔ آپ جانتے ہیں نا 3 غسل دینے والے غسل روک کے رونے لگے۔ پہلے مولا علی، مولا نے بی بی کو 7 چند آواز سے رو رہے ہیں۔ مولا نے فرمایا فضا فاطمہ نے مجھ سے چھپایا، فاطمہ کی ساری پسلیاں